السلام علیکم ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ مصحف ناول کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتی ہوں۔ پھپھو کا سامان شفٹ ہو گیا تھا، بس ڈبوں میں بند تھا۔ وہ جاتے ہی کام میں لگ گئی۔ فائقہ تو ٹی وی میں ہی مگن تھی، ڈش بھی لگ گئی تھی اور وہ بہت شوق سے کچھ دیکھ رہی تھی۔ پھپھو نے اس سے کچھ نہ کہا، محمل ہی ساری چیزیں نفاسہ سے سیٹ کرتی رہی۔ رات 12 بج گئے جب اس نے آج کے لیے بس کی، اور پھر نہا کر نیا سوٹ پہنا، پھر نئے سرے سے وضو کیا اور دوپٹہ سر پہ لپیٹے وہ پھپھو کے پاس چلی آئی۔ پھپھو، آپ کے پاس ترجمے والا مصحف ہوگا؟ کیا ترجمے والا؟ وہ اپنے کپڑوں کی الماری سیٹ کر رہی تھی۔ قرآن ہوگا، اس نے جلدی سے وضاحت کی۔ ترجمے والا تو فائقہ کی دادی کا تھا پچھلے گھر میں، مگر وہ کسی نے مانگ لیا تھا۔ ترجمے بغیر والا ہوگا۔ اچھا چلیں وہی دے دیں۔ کتابوں کے ڈبے سے نہیں نکلا؟ نہیں تو میں نے خود ساری کتابیں ادھر رکھی ہیں، پھر شاید کہیں مس پلیس ہو گیا ہو۔ فائقہ سے پوچھ لو، وہ پھر سے کام میں مگن ہوگی۔ وہ بے ادبی سے فائقہ کے پاس آئی۔ فائقہ باجی، آپ کے پاس قرآن ہوگا؟ میرے پاس؟ مجھے کیا کرنا ہے؟ وہ الٹا حیران ہوئی۔ اماں سے پوچھو، ان کو ہی پتہ ہوگا۔ وہ مایوس سی خود ہی ڈھونڈنے لگی۔ کتابوں کے ریک کو پھر سے دیکھا، ایک ایک چیز چھان ماری، مگر قرآن نہ تھا نہ ملا۔ وہ اپنے کمرے میں آئی اور اپنا بیگ پھر سے کھولا۔ شاید کوئی معجزہ ہو جائے اور شاید اس نے قرآن رکھ دیا ہو۔ سارے کپڑے اوپر نیچے کیے، مگر وہ ہوتا تو ملتا۔ وہ پھر سے لاؤنج میں آ گئی۔ فائقہ باجی، آپ کے پاس کوئی کیسٹ ہوگی تلاوت کی؟ نہیں، فائقہ نے لاپرواہی سے شانے جھٹکے۔ کوئی چینل ہوگا جس پہ تلاوت آتی ہو؟ تنگ مت کرو محمل، میں مووی دیکھ رہی ہوں۔ وہ اکتا کر رخ پوارتی ٹی وی کی طرف کر کے بیٹھ گئی۔ محمل تھکے تھکے قدموں سے واپس آئی اور پھر بیڈ پر گر کر نہ جانے کیوں رونے لگی تھی۔ رات وہ بے چین سی نیند سوئی۔ اگلے دن کام کرواتے وہ مگھوم بے چین رہی۔ کھانے کے بھی چند لقمے لے سکی، اس سے کھایا ہی نہیں جا رہا تھا۔ ہفتے اور اتوار کے وہ 2 دن جیسے اس کی زندگی کے بدترین دن تھے۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا وہ اڑ کر گھر پہنچ جائے اور اپنا قرآن تھام لے۔ کوئی ایسا اتفاق تھا کہ رضیہ پھپھو کا ڈرائیور چھٹی پہ چلا گیا۔ وہ اب ان کے میاں نفیس انکل سے کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ گھر سے بھی کوئی دے کر نہیں جائے گا، وہ جانتی تھی۔ اللہ اللہ کر کے اتوار کی رات گھر سے گاڑی اسے لینے آئی۔ پھر جس لمحے وہ گھر آئی، بجائے کسی سے ملنے کے، بجائے کہیں اور جانے کے، وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں گئی۔ شیلف پہ بیگ ایک طرف ڈالا اور شیلف پہ سے قرآن اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ اسے لگا اب وہ زندگی بھر قرآن کے بغیر کہیں نہ جا سکے گی۔ لوگ چابی، بٹوا اور موبائل لے کر آتے ہیں، قرآن کے لیے کوئی واپس نہیں آتا، نہ جانے کیوں۔ محمل، اماں پکارتی ہوئی آئیں تو اس نے آنسو خشک کیے اور اپنے مصحف کو احتیاط سے شیلف پر رکھا۔ محمل، یہ لو۔ اماں نے دروازہ کھولا اور ایک خط کا لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ تمہاری ڈاک آئی تھی کل۔ میری ڈاک؟ اس نے حیرت سے لفافہ تھاما۔ مسرت جلدی میں اسے لفافہ دے کر پلٹ گئی۔ اس نے اجلتے ہوئے لفافہ چاک کیا اور اندر موجود کاغذات نکالے۔ وہ اسکالرشپ تھا جو اس کو دیا گیا تھا، انگلینڈ میں اعلیٰ تعلیم کا اسکالرشپ۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ محمل، تمہاری ڈاک آئی تھی؟ کیا یہ وہ اسکالرشپ تھا؟ کھانے کی میز پر آغا جان نے پوچھا تو یکدم سناٹا چھا گیا۔ محمل نے جھکا ہوا سر اٹھایا۔ سب ہاتھ روکے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ جی، اسے اپنی آواز کہیں دور سے آتی سنائی دی۔
خوشی یا جوش سے خالی آواز۔ تو کلاسز کب سٹارٹ ہوں گی؟ آغا جان بات کرنے کے ساتھ ساتھ چمچہ کانٹا پلیٹ میں چلا رہے تھے۔ باقی سب دم سادے محمل کو دیکھ رہے تھے۔ بلا شبہ وہ ایک بڑی خبر تھی ستمبر میں۔ تمام اخراجات وہی اٹھائیں گے؟ جی، وہ بھی جواب دینے کے ساتھ ساتھ کھانے لگی تھی۔ ڈائننگ ہال میں اب اس کے چمچے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ ویری گڈ، انگلینڈ میں اسکالرشپ؟ محمل انگلینڈ چلی جائے گی؟ سرگوشیاں چائے میں گوئیاں شروع ہو چکی تھیں۔ اس نے سر جھکائے خاموشی سے کھانا ختم کیا، پھر کرسی کھسا کر اٹھی اور بنا کچھ کہے ڈائننگ ہال سے چلی گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا وہ خوش تھی یا ناخوش۔ اسے ایک نئی زندگی گزارنے کا موقع مل رہا تھا۔ اسے خوش ہونا چاہیے، لیکن پھر یہ ناخوشی، دل ڈوبنے کا یہ احساس، شاید یہ اس لیے تھا۔ اس صورت میں اسے علم الکتاب اور مسجد چھوڑنی پڑے گی۔ قرآن کی تعلیم ادھوری رہ جائے گی، لیکن وہ تو میں بعد میں بھی کر سکتی ہوں۔ انگلینڈ جانے کا موقع بعد میں نہیں ملے گا۔ انہی سوچوں میں گم نیند نے اسے آ لیا۔ صبح کلاس میں سپارہ کھولتے وقت اسے امید تھی کہ آج کے سبق میں اس کے اسکالرشپ کے بعد کے خیالات کے متعلق آیات ضرور آ جائیں گی، لیکن آج کی آیات سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کے کسی قدیم قصے کی تھی۔ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ اسے اس کا جواب نہیں مل رہا تھا، اور وہ واقعہ جو بیان کیا جا رہا تھا وہ بھی قدرے ناقابل فہم تھا، بلکہ تھا نہیں، اسے لگا تھا۔ وہ اسکالرشپ بھلا کر اس واقعے میں ہی الجھ گئی۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ جب طالوت کا لشکر جالوت سے مقابلے کے لیے نکلا تو راستے میں آنے والی نہر میں ان کے لیے آزمائش ڈال دی گئی۔ اللہ نے اس نہر کے پانی کو سوائے ایک چلو کے پینے سے منع کیا، تو جو لوگ پانی پینے گئے اور جنہوں نے چلو سے زیادہ نہ پیا وہ آگے نکل گئے، اور انہیں میں حضرت داؤد علیہ السلام تھے، جنہوں نے جالوت کو قتل کر کے اسے اس کے انجام تک پہنچایا۔ پوری تفسیر سن کے بھی اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ نہر کا پانی کیوں نہیں پینا تھا۔ پانی تو حرام نہیں ہوتا، پھر کیوں؟ وہ پورا دن یہی سوچتی رہ گئی تھی، یہاں تک کہ رات جب میٹھا لینے کچن میں آئی تب بھی یہی سوچ رہی تھی۔ کچن خالی تھا۔ اس نے فریزر کا ڈھکن کھولا، سویٹ ڈش کے ڈونگے نکالے، ٹرے میں رکھے اور ٹرے اٹھا کر باہر آئی۔ پھر جب طالوت اپنے لشکر کے جدا ہوا، وہ ٹرے اٹھائے ڈائننگ ہال میں آئی۔ اونچی پونی، جھکے سر اور اٹھ جاتی تھی۔ کندھوں میں پھیلایا دوپٹہ اور شفاف چہرے پر سنجیدگی لیے اس نے ٹرے ٹیبل پہ رکھی۔ سب وقفے وقفے سے اسے ہی دیکھ رہے تھے، متاثر، جلن زدہ نگاہیں۔ اس نے کہا، بے شک اللہ تمہیں آزمانے والا ہے ایک نہر کے ساتھ۔ وہ خاموشی سے ٹرے سے ڈونگے نکال رہی تھی۔ پہلا ڈونگا اس نے آغا جان کے سامنے رکھا، تو جو کوئی اس نہر سے پیے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ دوسرا ڈونگا دونوں ہاتھ سے ہی اٹھا کر اس نے ٹیبل کے وسط میں رکھا، اور جو کوئی اس نہر سے نہیں پیے گا سوائے اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر پینے کے، وہ بے شک مجھ میں سے ہے۔ اس نے آخری ڈونگا ٹیبل کے آخری سرے پہ رکھا اور واپس اپنی کرسی پہ آ گئی، تو سوائے چند ایک کے انہوں نے اس نہر میں سے پی لیا۔ سب سویٹ ڈش شروع کر چکے تھے۔ شیشے کے پیالیوں اور چمچوں کی آوازیں وقفے وقفے سے آ رہی تھیں۔ ان آوازوں کے درمیان وہ مدھم نرم آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، اور وہ تو ابھی دور کہیں اس آواز میں کھوئی ہوئی تھی۔ تو سوائے چند ایک کے انہوں نے اس میں سے پی لیا۔ اس نے پیالہ آگے کیا اور تھوڑی سی کھیر اپنے پیالے میں ڈالی، تو سوائے چند ایک کے انہوں نے اس میں سے پی لیا۔ وہ اب آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے چمچ لے رہی تھی،
تو تمہیں کب تک جانا ہوگا محمل؟ آغا جان نے پوچھا تو یکدم پھر سے حال میں سناٹا چھا گیا۔ چمچیوں کی آوازیں رک گئیں۔ بہت سی گردنیں اس کی طرف مڑیں۔ اس نے سر اٹھایا۔ سب اس کی طرف متوجہ تھے۔ اگست کے اینڈ تک، یعنی تم ستمبر کے پہلے تک نہیں ہوگی؟ نہیں۔ کیا مطلب؟ آغا جان چونکے۔ میں نہیں جا رہی۔ اس نے چمچ واپس پیالے میں رکھا اور نمکین سے لب صاف کرنے لگی۔ کیا مطلب؟ تم اتنا بڑا اسکالرشپ چھوڑ دو گی؟ فضا چاچی نے تحیر سے کہا تھا۔ میں چھوڑ چکی ہوں۔ مگر کیوں؟ وہ نیپکن ایک طرف رکھ کے کھڑی ہوئی۔ کیونکہ ہر جگہ رکنے کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر میں نے اس نہر سے پانی پی لیا تو میں ساری زندگی بیٹھی رہ جاؤں گی اور طالوت کا لشکر دور نکل جائے گا۔ بعض حلال چیزیں کسی خاص وقت میں حرام ہو جاتی ہیں۔ اگر اس وقت آپ اپنے نفس کو ترجیح دیں تو خیر کا کام کرنے والے لوگ دور نکل جاتے ہیں۔ میں نہر پر ساری عمر بیٹھی نہیں رہنا چاہتی۔ مجھے وہ داؤد بننا ہے جو جالوت کو مار سکے۔ وہ سوچ کر رہ گئی اور کہا تو بس اتنا، مجھے ابھی قرآن پڑھنا ہے، اور تیز تیز قدم اٹھاتی باہر نکل گئی۔ شام تھی۔ ٹھنڈی ہوا اپنے لہے پر بہہ رہی تھی۔ وہ ٹیرس پر کرسی ڈالے دور آسمان کو دیکھ رہی تھی جہاں شام کے پرندے اپنے گھروں کو اڑتے جا رہے تھے۔ ٹیرس سے سامنے والوں کا گھر نظر آتا تھا۔ انہی بریگیڈیئر صاحب کا گھر جن کی قرآن خوانی اس نے ایک دن دیکھی تھی۔ قرآن کو بھی پتہ نہیں کیا کیا ہم لوگوں نے بنا دیا ہے۔ اس نے کسی خیال کے تحت کپ سائیڈ پہ رکھا اور اٹھی۔ ابھی مڑی ہی تھی کہ سامنے فواد کا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ وہ اندر کھلنے والے دروازے میں کھڑا تھا، سینے پہ ہاتھ باندھے، لب بھینچے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم مجھ سے کتراتی پھر رہی ہو، حالانکہ جانتی ہو میرا قصور نہیں ہے۔ وہ چپ رہی۔ کل دوپہر 3 بجے میں تمہارا اسٹاپ پر انتظار کروں گا۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ آئی ہوپ کہ تم ضرور میری بات سننے آؤ گی۔ وہ کہہ کر ایک طرف ہو گیا۔ محمل کا رستہ کھل گیا۔ وہ بنا اسے دیکھے تیزی سے دہلیز پار کر گئی۔ ایک قسم تھی جو اس نے کھا لی تھی، وہ اسے توڑ نہیں سکتی تھی، اور اس لمحے سیڑھیاں اترتے اسے محسوس ہوا کہ شاید وہ اس قسم کے بوجھ سے اب نجات چاہتی ہے۔ اب اس سے وہ قسم نبھائی نہیں جا رہی۔ بس اگر ایک دفعہ وہ فواد سے باہر مل لے تو کیا ہو جائے گا؟ بس ایک دفعہ۔ کل دوپہر 3 بجے۔ نہیں، میں قسم نہیں توڑوں گی۔ اس نے گھبرا کر سر جھٹکا۔ اس کی اندر کی سوچیں اسے وحشت زدہ کرنے لگی تھی۔ پھر اسے یاد آیا وہ ٹیرس سے بھلا کیوں نیچے آنے لگی تھی؟ اور ہاں، وہ قرآن خوانی والا گھر۔ وہ کچھ سوچ کے گھر سے باہر آئی۔ 7 والا بنگلہ بیلوں سے ڈھکا خوبصورت بنگلہ تھا۔ اس نے گیٹ کے ساتھ نصب بیل پر ہاتھ رکھا، دوپٹہ شال کی طرح کندھے کے گرد لپیٹے، اونچی کسی ہوئی پونی ٹیل ادھر ادھر جلاتی وہ ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ قدموں کی چاپ سنائی دی اور پھر گیٹ کھلا۔ اسی ملازم کی شکل نظر آئی۔ جی بریگیڈیئر صاحب گھر پہ ہیں؟ نہیں، آپ کون؟ میں محمل ابراہیم ہوں، 7 والے گھر میں رہتی ہوں، آغا ہاؤس میں۔ یہ کچھ پمفلٹس ہیں، بریگیڈیئر صاحب کو دے دینا، وہ پڑھ کر مجھے واپس کر دیں۔ میں ان سے واپس لینے ضرور آؤں گی۔ یہ ذمہ داری میں تمہیں دے رہی ہوں، اور ذمہ داری امانت ہوتی ہے۔ اگر امانت میں خیانت کی تو پل صراط پار نہیں کر پاؤ گے، سمجھے؟
چند پمفلیٹس اور کارڈ اسے تھما کر اس نے تنبیہ کی تو ملازم نے گھبرا کر اچھا جی کہہ کر سر اندر کر لیا۔ وہ شام، وہ رات اور اگلی صبح بہت کٹھن تھی۔ وہ لمحے بھر کو بھی نہ سو سکی تھی۔ ساری رات بستر پر کروٹیں بدلتی گزری۔ مستقبل بہت سے اندیشوں میں لپٹا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ کیا کرے، کس سے مشورہ کرے، کس سے پوچھے؟ اور جواب تو اسے سوچنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ جب صبح کے قریب اس نے قسم توڑنے کا سوچا تو بستر سے نکلی اور معاملہ اللہ پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ کل ان کی کلاس میں سورۃ البقرہ ختم ہوئی تھی اور آج آل عمران شروع ہونا تھا۔ غالباً پہلی 11 آیات پڑھنی تھیں۔ اسے پکا یقین تھا کہ کوئی حل آج کے سبق میں موجود ہوگا، سو اس نے آج کی آیات کھولیں۔ پھر ان تمام آیات کو اس نے 2-3 دفعہ پڑھا۔ دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی۔ وہاں کوئی ذکر نہ تھا، نہ قسم کا، نہ قسم توڑنے کے کافرے کا۔ کفار! وہ چونکی۔ تو کیا میں قسم توڑنا چاہتی ہوں؟ ہاں، دل نے واضح جواب دیا تو اس نے خود سے نگاہیں چرا کر مصحف بند کر دیا اور اوپر رکھ دیا۔ فرشتے ایک فائل پر سرسری نگاہ ڈالتے کورٹ سے گزر رہی تھی جب وہ پھولی سانس کے تقریباً دوڑتی ہوئی اس کے سامنے آئی۔ فرشتے، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ فائل کے صفحے کا کنارہ فرشتے کی انگلیوں میں تھا۔ اس نے سر اٹھایا۔ السلام علیکم، کیا بات ہے؟ وعلیکم السلام۔ وہ پھولی سانسوں کے درمیان تیز تیز بول رہی تھی۔ وہ ایک فتویٰ لینا ہے۔ میں مفتی نہیں ہوں، مگر بس ایک فقہی مسئلہ ہے۔ ضرور پوچھنا، مگر آج کی تفسیر سن لو، اس میں ہے تمہارا مسئلہ۔ محمل کو جھٹکا لگا۔ آپ کو میرے مسئلے کا کیسے پتہ ہے؟ ارے نہیں، مجھے تو آج کی آیات کا بھی نہیں پتہ۔ میڈم مصباح لیتی ہیں نا آج کل آپ کی کلاسز؟ پھر آپ کو کیسے پتہ کہ؟ کیونکہ یہی ہمیشہ ہوتا ہے۔ تفسیر کا ویٹ کر لو، تمہارا مسئلہ کلیئر کٹ لفظوں میں آ جائے گا۔ اس نے فائل کا صفحہ پلٹا اور سرسری سا اوپر نیچے دیکھنے لگی۔ مگر میں نے آج کی آیات پڑھ لی ہیں، ان میں میرا مسئلہ نہیں ہے، مجھے پتہ ہے۔ صبر لڑکی، علم صبر کے ساتھ آتا ہے۔ تفسیر کے بعد پوچھ لینا، مگر اس کی یقیناً نوبت نہیں آئے گی۔ وہ ہلکا سا اس کا گال تھپ تھپاتی فائل دیکھتی آگے بڑھ گئی۔ محمل نے اپنے گال کو چھوا اور پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ یہ کبھی نہیں ہوا تھا، وہ جو سوچے وہ قرآن میں لکھا ہوا نہ ہو۔ لوگ اس کی بات نہیں سنتے تھے تو توجہ نہیں کرتے، اگر توجہ نہ بھی کرتے تو سمجھتے نہیں تھے۔ اور ایک قرآن تھا، اسے کہنا بھی نہیں پڑتا، اور وہ دل کی بات دھیان سے سنتا، توجہ کرتا، سمجھتا اور پھر دانائی اور حکمت کے ساتھ اسے سمجھاتا تھا۔ اور اس جیسا کوئی نہ سمجھاتا تھا، مگر اسے لگا آج کی آیات میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جو اس سے متعلق ہو۔ وہ بہت بے دلی اور رنج سے اس نے سپارہ کھولا۔ وہ سفید چادر پردھانو ہو کر بیٹھی تھی۔ سامنے ڈیسک پر سپارہ کھلا پڑا تھا۔ ایک طرف رجسٹر تھا جس کی طرف جھکی وہ تیزی سے لکھ رہی تھی۔ محکمات وہ آیات تھیں جن کا مطلب ہم سمجھ سکتے ہیں، مثلاً احکامات، اس دنیا کی باتیں، دنیا کے کسی باغ کی مثال، تاریخی واقعات۔ اور متعصبات وہ آیات تھیں جو ہم تصور کر سکتے ہیں، ان پر ایمان بالغیب لانا ضروری ہے۔ مثلاً جنت، دوزخ، اللہ کا ہاتھ، فرشتوں کی حید، مشابہات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، اور جو پڑھے اس سے دور رہنا چاہیے۔ میڈم مصباح یہی سمجھا رہی تھیں، سست روی سے تمام پوائنٹ رجسٹر پر لکھ رہی تھیں۔ متعصبات پر ایمان بالغیب ایسا ہونا چاہیے جیسے میڈم کی آواز حال میں گونج رہی تھی، جیسے اگلی آیات میں ذکر ہے۔
راسخون فی العلم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ راسخون فی العلم کون ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے طالب علم، ایک صاحب علم، اور اس سے بڑا درجہ راسخ علم والے کو کہتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ راسخون فی العلم کون ہوتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو قسم پوری کرتے ہیں۔ محمل کے ہاتھ سے پین گر پڑا، سیاہی کے کن چھینٹے چادر کو بھگو گئے۔ میڈم آگے بھی کہہ رہی تھیں، جن کے دل مستقیم ہوں، مگر وہ یکٹک پھٹی پھٹی آنکھوں سے سپارے پہ لکھے راسخون فی العلم کے الفاظ کو دیکھے جا رہی تھی۔ ایک ہی تکرار اس کے کانوں میں گونجے جا رہی تھی، وہ جو قسم پوری کرتے ہیں۔ وہ بس سکتہ کی کیفیت میں سپارے کو دیکھے جا رہی تھی۔ راسخون فی العلم سپارے کے الفاظ دھندلا گئے، اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تھے۔ صدیوں پہلے عرب کے صحراؤں میں کچھ لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ پختہ علم والے کون ہوتے ہیں، اور تب انہوں نے بتایا تھا کہ وہ جو قسم پوری کرتے ہیں۔ اسے لگا صدیوں پہلے کہی گئی بات کسی اور کے لیے نہیں، صرف اسی کے لیے تھی۔ وہ انگلیوں کے پوروں سے ان تین الفاظ کو بار بار چھو رہی تھی، انہیں محسوس کر رہی تھی۔ آنسو اس گالوں سے لڑھ کر گردن پہ پھسل رہے تھے۔ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اس نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ قسم کھانا ناپسندیدہ تھا، مگر اب وہ اسے ہمیشہ نبھانی تھی، اور جانتی تھی کہ یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ اس روز وہ 3 بجے سے پہلے ہی گھر آ گئی تھی۔ وہ صبح بہت زرد سی طلوع ہوئی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ آج اس نے اونچی پونی کی بجائے سادہ سی چوٹی بنائی تھی۔ شفاف سے چہرے پر ذرا سی یسمردگی چھائی تھی۔ وہ چند لمحے خود کو دیکھتی رہی، پھر سیاہ چادر سر پر رکھی کیوں کھڑی تک لپیٹ کر بالکل سامنے بکل دوسرے کندھے پر ڈالی۔ آج اسے گواہی دینی تھی، فواد کے خلاف یا اپنے خلاف۔ لاؤنج میں دینو چاچا انتظار کر رہے تھے، کلف لگے سفید شلوار قمیض میں آغا جان کمر پر ہاتھ باندھے ادھر ادھر بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ اسے راہداری سے آتا دیکھا تو رک گئے۔ چلیں؟ وہ اسپاٹ چہرہ لیے ان کو دیکھے بغیر دروازے کی طرف بڑھی اور اسے کھول کر باہر نکلی۔ وہ سب اکٹھے باہر نکلے۔ گیٹ کھلا، یکے بعد دیگرے دونوں گاڑیاں پورٹ سے باہر سڑک پر رواں تھیں۔ اس اونچے گھر کی بہت سی کھڑکیوں سے بہت سی عورتیں انہیں جاتا دیکھ رہی تھیں۔ گاڑیاں گم ہو گئیں تو لڑکیوں نے پردے چھوڑ دیے۔ زرد سی راہداری میں وہ سمٹائی نگاہیں نیچے کیے آغا جان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ ادھر ادھر پولیس والے، وکال اور کتنے ہی لوگ گزر رہے تھے۔ بہت وحشتناک سی جگہ تھی۔ اس سے سر نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ بس لمحے بھر کو اس نے چہرہ اوپر کیا تو کارڈ کے اختتام پر وہ کھڑا تھا، اپنے کسی سپاہی کو اکڑتے تیور لیے غصے سے کچھ کہتا۔ یونیفارم میں ملبوس، سر پہ کیپ۔ وہ بہت وجیہہ تھا اور زندگی میں بہت دفعہ محمل کو اس پہ غصہ نہیں آیا تھا۔ اسے تمام لوگوں میں ایک وہی اپنا ہمدرد لگا تھا۔ اس نے نگاہیں جھکا لیں۔ کارڈ کے موڑ کے قریب ہی تھی جب ہمایوں کی نگاہیں اس پر پڑیں اور وہ ٹھہر گیا۔ آغا کریم کی باہیں کندھے کے پیچھے چھپی ہوئی گردن جھکائے آئی سیاہ چادر میں لپٹی لڑکی، جس کے چہرے پر زمانوں کی تھکن رقم تھی۔ اس نے سر نہیں اٹھایا۔ وہ اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ اس کے قریب سے سر جھکائے گزر گئی۔ ہاں، آغا کریم نے ایک
متفرد نگاہ اس پر ضرور ڈالی تھی۔ وہ اب گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا، شاید وہ اس کی آنکھیں دیکھنا چاہتا تھا، انہیں پڑھنا چاہتا تھا۔ کارڈبورڈ کے درمیان میں اچانک اس سیاہ چادر والی لڑکی نے گردن پیچھے موڑی۔ دونوں کی نگاہیں لمحے بھر کو ملیں۔ محمل کی آنکھوں میں زمانے بھر کی تھکن اور دکھ تھا۔ پھر اس نے چہرہ موڑ لیا اور اسی طرح سر جھکائے اپنے چچاؤں کے تڑگے میں آگے چلی گئی۔ کمرہ عدالت میں وہ قطار کے بائیں نشست پر سب سے آخر میں بیٹھی تھی۔ آغا جان اس کے دائیں طرف تھے، اس کے بائیں طرف کچھ نہ تھا، قطار خالی تھی۔ وہ سر جھکائے ساری کارروائی سنتی رہی، اس سے نظر تک نہ اٹھائی جاتی تھی۔ یوں جیسے ہر کوئی اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور پھر ایک ساتھ کو اس نے جیسے ہی سر اٹھایا، وہ دوسرے اسٹینڈ میں بیٹھا گردن ترچھی کیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ہمایوں کی نگاہوں میں سوال تھے، چبھتے ہوئے، پریشان کن سوال۔ اس سے زیادہ دیر دیکھا نہیں گیا۔ وہ گردن موڑ کر آغا جان کو دیکھنے لگی، جو لب بھنچے وکال کے دلائل سن رہے تھے۔ نگاہوں کے ارتکاز پر چونک کر محمل کو دیکھا۔ کیا وہ جس طرح انہیں دیکھ رہی تھی وہ ذرا سے الجھے۔ جائیداد میں میرا حصہ مجھے مل جائے گا؟ اس نے سرگوشی کی نگاہیں ان پر سے ہٹائے بغیر ہاں کیوں نہیں یہیں اگر میں پوچھتی کہ کیوں نہیں تو کیا مطلب؟ میں ابھی جا کر ہمایوں داؤد کے خلاف بیان دوں تو کیا گارنٹی ہے کہ آپ مکر نہیں جائیں گے؟ تمہیں مجھ پر شک ہے؟ اگر ہے تو آغا جان کے ماتھے پر غصے کی لکیر ابھری جسے وہ ضبط کر گئے۔ تم اب کیا چاہتی ہو؟ یہ اس نے کالی چادر میں سے بیگ نکالا، زپ کھولی اور ایک کاغذ اور پین نکال کر ان کی طرف بڑھائے۔ میری طرف؟ میری صرف فیکٹری میں شیئر کی قیمت 9 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ باقی کا حساب میں ابھی نہیں مانگ رہی۔ یہ آپ کی چیک بک کا چیک ہے، رقم میں نے بھر دی ہے، اب سائن کر دیں۔ اس نے پین ان کے سامنے کیا۔ وہ کبھی اس کو دیکھتے کبھی پین کو۔ آغا جان، محمل بچی نہیں ہے، آپ مجھ سے میری آخرت خرید رہے ہیں۔ اگر میں نے جھوٹی گواہی دی تو پل پار کرنے سے پہلے ہی گر جاؤں گی۔ اگر گرنا ہے تو کچھ ورتھ تو ہونا چاہیے نا۔ آپ یہ سائن کریں، میں ابھی جا کر جھوٹی گواہی دیتی ہوں۔ اس نے پین اور چیک ان کے ہاتھ پہ رکھا۔ اس حال میں کوئی میرے اشارے کا منتظر ہے۔ میں چیک سائن کروا کر ابھی اسے بینک بھیجتی ہوں۔ جیسے ہی چیک کیش ہوگا وہ مجھے سگنل کرے گا، تب میں گواہی دے دوں گی ورنہ نہیں۔ انہوں نے چیک کو ایک نظر دیکھا اور پھر پین کو۔ دوسری طرف محمل کا نام پکارا گیا۔ وہ انہیں متنبہ نگاہوں سے دیکھتی اٹھی اور سر اٹھائے پورے اعتماد سے کٹہرے کی طرف بڑھی۔ آغا کریم کبھی چیک کو دیکھتے اور کبھی اسے، جو کٹہرے میں کھڑی تھی، اور اس کے سامنے غلاف میں لپٹا قرآن لایا گیا تھا۔ وہ نگاہیں ان پر جمائے پلک جھپکے بغیر قرآن پہ ہاتھ رکھ کر چند فقرے دہرا رہی تھی۔ انہوں نے آخری بار چیک کو دیکھا اور پھر طیش میں آ کر اسے مروڑ کر 2 ٹکڑے کیے۔ محمل تلخی سے مسکرائی، سر جھٹکا اور وکیل کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ اس سے کچھ پوچھ رہا تھا۔ فواد کی ضمانت منسوخ ہو گئی، اس کے خلاف ثبوت بہت سے تھے، وہ واپس جیل بھیج دیا گیا۔ واپسی کا سفر بہت خاموشی سے کٹا۔ آغا جان کی لینڈ کروزر کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھی وہ بہت خاموشی سے سارا رستہ باہر دیکھتی آئی تھی۔ جب گاڑی پورچ میں رکی تو وہ سب سے پہلے اتری۔ لان میں بہت سی عورتیں ان کی طرف بڑھی تھیں۔ کیا ہوا؟ وہ کسی کو دیکھے بغیر تیزی سے اندر چلی گئی۔ اس احسان فراموش لڑکی نے فواد کے خلاف گواہی دی تھی۔
ذلیل نہ ہو تو، مگر فکر کی بات نہیں ہے، وہ جلد باہر آ جائے گا۔ کیس اتنا مضبوط نہیں ہے۔ غفران چچا اور اسد چچا انہیں تسلی دینے لگے، مگر تائی مہتاب کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ ہائے میرا فواد! وہ سینے پہ دو ہتھڑ مارا اور اونچا اونچا رونے لگی۔ روتے روتے وہ لڑکھنے کو تھیں کہ فضا اور نائمہ نے بڑھ کر انہیں سہارا دیا۔ پل بھر میں لان میں کہرام مچ گیا تھا۔ اپنے کمرے میں پردے کو ہاتھ میں پکڑ کر ذرا سی جھری سے دیکھتی وہ پرسکون کھڑی تھی۔ کالی چادر سر سے پھسل کر پیچھے گردن پہ پڑے بالوں پہ پھسل گئی تھی۔ برے بال چہرے کے اطراف میں گھرے تھے۔ وہ کان سی سنہری آنکھیں سکڑے پر سوچ نگاہوں سے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ ستون سے ٹیک لگائے ننگے پاؤں گھاس پر رکھے بیٹھی تھی۔ جوتے ساتھ اترے پڑے تھے۔ سفید شلوار قمیض اور سر پر پنک اسکارف کس کر باندھے، وہ گردن جھکائے دونوں ہاتھوں میں چھوٹا قرآن لیے پڑھ رہی تھی۔ اسے سورۃ کہف پڑھنی تھی۔ آج جمعہ تھا۔ السلام علیکم سارا راستے سے آئی اور اس کے ساتھ پاؤں لٹکا کر سیڑھی پر بیٹھی۔ اس نے صفحے کا کنارہ پکڑے سر کے اثبات سے جواب دیا اور صفحہ پلٹا۔ ربیہ اپنی گود میں رکھی اسائنمنٹ کمپلیٹ حل کرنے لگی۔ گیٹ کے قریب فرشتے کھڑی ایک لڑکی سے بات کر رہی تھی۔ وہ لڑکی منمناتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی، مگر فرشتے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اس کا ازلی پراعتماد مضبوط اور ڈوٹ ٹوک مگر نرم انداز۔ کیا کر رہی ہو سارا؟ فرشتے باجی کی اسائنمنٹ کر رہی ہوں۔ فرشتے باجی نے دی ہے؟ الجھ کر سر اٹھایا۔ یہ دین اور مذہب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دین ریلیجن کو کہتے ہیں، جیسے اسلام، اور مذہب کسی بھی دین کے کسی اسکول آف تھاٹ کو کہتے ہیں۔ مسلک کسی دین مذہب کے اندر کسی طریقے کا نام ہوتا ہے، مثلاً فقیہ مسالک جیسا کہ شافعی، حنفی وغیرہ۔ آئی سمجھ؟ تمہارا فہم اچھا ہے محمل، فرشتے نے سمجھایا تھا اس دن۔ اس نے ذرا سی گردن موڑی۔ فرشتے اسی طرح اس سے بات کر رہی تھی۔ سارا بھی اس کی نگاہوں کے تعاقب میں اسے دیکھنے لگی۔ فرشتے کی آنکھیں مجھے بہت پسند ہیں، محمل کے لبوں سے پھسلا۔ ہاں بہت مشابہت سے، آئی نو، اب بہت مشابہت ہے، آئی نو۔ وہ بری طرح چونکی۔ مشابہت؟ وہ ایک دم بہت پرجوش ہو کر اس کی طرف مڑی۔ مشابہت ہے نا سارا، مجھے ہمیشہ فرشتے کی آنکھیں دیکھ کر لگا ہے کہ یہ کسی سے ملتی ہیں۔ تو تمہیں نہیں پتا؟ ربیہ حیران ہوئی۔ کیا ان کے کزن سے؟ کزن کون؟ چھوڑو تم بتاؤ کس سے ملتی ہیں؟ ربیہ کچھ دیر حیرت سے اسے دیکھتی رہی، پھر ہنس پڑی۔ تم سے ملتی ہیں محمل، بالکل تمہارے جیسی ہیں۔ کیا تم آئینہ نہیں دیکھتی؟ مجھ سے؟ محمل ساکت رہ گئی۔ اپنا چہرہ ہر وقت نگاہوں کے سامنے نہیں رہتا، شاید اسی لیے وہ اتنے عرصے میں اندازہ نہ کر سکی۔ اس لڑکی کی کسی بات پر فرشتے ذرا سا مسکرائی۔ اس کی آنکھیں مسکراتے ہوئے کناروں سے ذرا سی چھوٹی ہو جاتی، بالکل اس کی اپنی طرح، ہو بہو۔ وہ پلک جھپکے بنا اسے دیکھے گی۔ وہ میڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے گھٹنوں پر کتاب رکھے سوچ میں گم تھی۔ برے بال کھلے شانوں پر گرے تھے۔ مسرت اندر داخل ہوئی تو وہ اسی طرح خلا میں گھور رہی تھی۔ آہٹ پہ چونکی۔ اماں بات سنیں۔ ہاں بولو۔ مسرت الماری کھول کر کچھ تلاش کر رہی تھی۔ آپ ماموں لوگوں سے پھر کبھی نہیں ملی؟ نہیں۔ ان کے ہاتھ لمحے بھر کو رکے، پھر دوبارہ کپڑے الٹ پلٹ کرنے لگی۔ ماموں کی ایک ہی بیٹی ہے نا؟ ہاں شاید۔ اس کا کیا نام ہے؟ پتہ نہیں، وہ میری شادی کے بعد ہوئی تھی۔
وہ مطلوبہ کپڑے نکال کر کھلے دروازے سے باہر چلی گئیں، اور یہ تو وہ جانتی تھیں کہ اماں شادی کے بعد ماموں سے کبھی نہیں ملی تھیں، اور نہ ہی وہ خود ملی تھی۔ اس نے تو ان کو دیکھا تک نہیں تھا۔ اماں اور ابا کی پسند کی شادی تھی، اور اماں کے خاندان والوں نے پھر کبھی کوئی رابطہ نہ رکھا تھا۔ آج فرشتے کی آنکھیں دیکھ کر اسے یوں نہیں کچھ لگا تھا کہ شاید، مگر خیر، ہم نے فیصلہ کر دیا ہے۔ باہر تائی کے زور سے بولنے کی آواز یکدم اس کا دل دھڑکا۔ وہ کتاب بند کیے لحاف اتار کر تیزی سے ننگے پاؤں باہر آئی۔ اس نے دروازہ کھول کر دیکھا، آغا جان اور تائی مہتاب بڑے صوفے پر رونق بھرے انداز میں بیٹھے تھے، اور مسرت ان کے سامنے جیسے بے بس سی کھڑی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر مسرت نے اسے دیکھا۔ بے بسی آنکھوں میں آنسو، اپنی بیٹی کو بھی بتا دینا۔ تائی نے ایک تنفر بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ ہم اس کو بہو بنا رہے ہیں، ہمارا احسان ساری زندگی بھی تم دونوں چاہو تو نہیں اتار سکتی۔ وہ جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ تو کیا فواد واقعی جیل سے باہر آ جائے گا؟ مگر بھابھی، مسرت کی آنکھوں میں ڈوبی آواز آئی، محمل کبھی نہیں مانے گی۔ وسیم وہ جھٹکے سے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اور چند دنوں پرانی ہی تو بات ہے جب فریدہ پھپھو نے گھر آ کر خوب مزے لے کر وسیم کی آنکھوں دیکھے قصے سنائے تھے۔ فریدہ پھپھو محمل کے ابا کی کزن تھی، اور ہر خبر پورے خاندان میں سب سے پہلے ان کے پاس پہنچتی تھی۔ گھر میں تو چلو تائی نے انہیں چپ کرا دیا تھا، مگر ہفتے بعد ایک شادی کی تقریب میں انہوں نے وہی قصے پھر سے چھیڑ دیے۔ ابھی فواد کے گرفتاری کے چرچے پرانے نہیں ہوئے تھے کہ خاندان والوں کے ہاتھ ایک اور شوشہ لگ گیا۔ پوری تقریب گویا اکھاڑا بن گئی۔ تائی مہتاب ان عورتوں کو جتنا لین طین کر سکتی تھیں کیا، مگر وہ اکیلی تھیں، اور مقابل پورا جھتا تھا۔ معنی خیز نگاہیں اور طنزیہ انداز، برا نہ ماننا مہتاب بھائی، مگر وسیم کو میرے سمیع نے ہی نشے کی حالت میں رات کو 2 بجے سڑک سے اٹھا کر تمہارے گھر پہنچایا تھا۔ ہاں تو سمیع خود اس وقت وہاں کیا کر رہا تھا؟ تائی ہاتھ نچوڑتے ہوئے غصے سے بے قابو ہو کر بولی تھی۔ وسیم کی بات بچپن سے آغا جان کے چچا زاد آغا سکندر کی بیٹی سے طے تھی۔ کچھ عرصہ سے آغا سکندر کی فیملی کھینچی سی رہنے لگی تھی، اور جب یہ باتیں سامنے آئیں تو انہوں نے فون پر ہی 2 ٹوک رشتہ ختم کر دیا۔ گزرے برسوں کی ایک نادانی تھی وہ مہتاب بھابھی، بھلا کیسے ہم اپنی بیٹی کو اس لڑکے سے بیاہ دیں جسے پورے خاندان میں کوئی رشتہ دینے کو تیار نہیں، اور میں بھی آپ کو خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی وسیم کی دلہن بنا کے دکھاؤں گی۔ تائی نے بھی کھولتے ہوئے فون پٹکا تھا۔ محمل کو قابو کرنے، اس کی جائیداد پر قبضہ کرنے اور وسیم کی شادی کر کے خاندان میں گردن اونچی کرنے کا بہترین حل تائی مہتاب کو ہی مل گیا تھا۔ انہوں نے ایک تیر سے 3 شکار کر کیے تھے۔ وہ سر جھکائے تیز سڑک کے کنارے چلتی جا رہی تھی، آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ لمبے لمبے بھورے بال شانوں پر پھیل کر کمر پر گر رہے تھے۔ کہاں کدھر اسے کچھ پتہ نہ تھا۔ زندگی اس کے ساتھ یوں بھی کر سکتی ہے، اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ ایک تنگ پھندا تھا جو اسے اپنی گردن کے گرد کھنستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اداس درختوں کی گھنی بہار آج بھی ویسے ہی کھڑی تھی۔ شام کے پرندے شاخوں پر لوٹ آئے تھے۔ وہ راستہ جانا پہچانا تھا۔ وہ تیز قدم اٹھا رہی تھی۔
جب اس کی سماعتوں نے وہ آواز سنی، محمل رکو، مگر وہ نہیں رکی۔ اسے رکنا نہیں تھا، وہ رکنے والا راستہ تھا ہی نہیں۔ محمل وہ تیز دوڑتا اس کے ساتھ آ ملا۔ بات تو سنو۔ پھولی سانسوں سے اس کے بائیں جانب اس کی رفتار سے بمشکل مل پاتا وہ ہمایوں تھا۔ ٹریک سوٹ میں ملبوس، وہ شاید جاگنگ سے آیا تھا۔ کیا ہوا محمل، مجھے بھی نہیں بتاؤ گی؟ اس کے قدم تھمے، بہت آہستہ سے اس نے گردن اٹھائی۔ بھیگی سنہری آنکھوں سے مسلسل آنسو گر رہے تھے۔ میرا اور آپ کا کیا رشتہ ہے جو میں آپ کو بتاؤں؟ کیا انسانیت کا رشتہ کچھ نہیں ہوتا؟ کچھ نہیں ہوتا۔ وہ تیزی سے چلنے لگی تھی۔ مگر ہوا کیا ہے؟ میری تائی نے میرا رشتہ اپنے آوارہ بیٹے سے طے کر دیا ہے۔ تو تم رو کیوں رہی ہو؟ پھر کیا خوشی مناؤ؟ وہ پوری اس کی طرف گھومی۔ غصہ بہت شدت سے ابلا تھا۔ یہی شخص تھا اس کی ہر مشکل کا ذمہ دار۔ ٹھیک ہے، تم صاف انکار کر دو، کچھ اور کر لو، لیکن اگر یوں ہی اپنے آپ پر ظلم سہتی روتی رہو گی تو گھٹ گھٹ کر مر جاؤ گی۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے ہمایوں کا چہرہ دیکھا، مغرور مگر فکر مند چہرہ۔ میں مر جاؤں یا جیوں، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے انداز پہ وہ چند لمحے لب بھینچے خاموش کھڑا تھا، پھر گہری سانس اندر کو کھینچی۔ ہاں، مجھے نہیں فرق پڑتا، اور واپس پلٹ گیا۔ ہوں نہیں، محمل نے آہستہ سر جھٹکا۔ آپ وہی ہیں نا، بیچ راہ میں چھوڑنے والے؟ وہ جیسے چونک کر پلٹا، اسی پل ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا تھا۔ اس کے بھیگے چہرے، اطراف میں گرنے والے بال پیچھے کو اڑنے لگے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمایوں، اس لیے آپ سے کبھی میں نے امید ہی نہیں لگائی تھی۔ پھر کیا میں نہ روں؟ وہ کہہ کر واپس پلٹ گئی۔ ہوا بھی پلٹ گئی، شام کے پرندے بھی پلٹ گئے۔ وہ ساتھ ساتھ تار کول کی ویران سڑک پر کھڑا رہ گیا۔ درختوں کی بہار اب بھی اداسی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس نے اسٹاف روم کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ چند لمحے منتظر سی کھڑی رہی، پھر جواب نہ پا کر اندر جھانکا۔ اسٹاف روم خالی تھا۔ وہ کتابیں سینے سے لگائے متبس سی واپس پلٹ گئی۔ اسی پل سامنے سے ایک گروپ انچارج آتی دکھائی دی۔ السلام علیکم باجی۔ میم، فرشتے کہاں ہیں؟ فرشتے باجی ہاسٹل میں لائبریری میں ہوں گی، ان کو کوئی کام تھا آج اس لیے نہیں آ سکیں۔ اچھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگنے لگی۔ لائبریری کا گلاس ڈور کھلا تھا۔ اس نے قدرے جھکتے ہوئے اندر قدم رکھا۔ کتابوں کے اونچے ریکس اور دیوار گیر فرینچ ونڈوز، لائبریری کا مخصوص خاموش ماحول۔ فرشتے، اس نے ہولے سے پکارا۔ خاموش لائبریری کا تقدس زخمی ہوا تو وہ گڑبڑا کر چپ ہو گئی۔ ادھر۔ لائبریرین کسی کونے سے نکل آئی اور ایک طرف اشارہ کیا۔ وہ شرمندہ سی ادھر لپکی۔ چند ریک سے گزر کر اس نے دوسری طرف جھانکا۔ وہ کتاب اٹھائے کھڑی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ہلکی گلابی شلوار قمیض پر گھرے دوپٹہ شانوں کے گرد لپیٹے، فرشتے کی اس کی طرف پوچھ تھی۔ محمل کو اس کی کمر پر گھرتے سیدھے بھورے بال دکھائی دیے تھے۔ وہ ذرا سی حیران ہوئی تھی۔ اس نے ہمیشہ حجاب میں ملبوس فرشتے کو دیکھا تھا، سر ڈھکے بغیر، تو وہ قطعاً مختلف لگ رہی تھی۔ فرشتے، وہ جیسے چونک کر مڑی، اسے دیکھا تو مسکرا دی۔ ارے ماشاء اللہ، آج تو لوگ لائبریری آئے ہیں، مگر صرف آپ سے ملنے۔ بیٹھو۔ وہ کھڑکی سے لگی کرسی پہ آ بیٹھی، جس کے سامنے میز تھی۔ میز کے اس طرف ایک خالی کرسی رکھی تھی، وہ محمل نے سنبھالی اور کتابیں میز پر رکھ دیں۔ مجھے ہمایوں نے کچھ بتایا تھا، وہ کہنے لگی، تو محمل خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ لمبے سیدھے بھورے بال جو اس نے کانوں کے پیچھے کر رکھے تھے،
دمکتی رنگت والا چہرہ اور کان سی سنہری آنکھیں۔ اس کے نقش مختلف تھے مگر آنکھیں اور بال یوں تھے جیسے آئینہ دیکھ رہی ہو۔ تو تمہارا رشتہ انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ طے کر دیا ہے؟ محمل نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو تم انکار کر دو۔ کس کے لیے انکار کروں؟ اس کے لیے جو بیچ راہ میں چھوڑ جاتا ہے۔ وہ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہ سکی۔ یہ تو ابھی اس نے اپنے دل سے بھی نہیں کہا تھا۔ فرشتے سے کیسے کہتی؟ میں کیوں انکار کروں؟ کیا میں صبر کر کے اجر نہ لوں؟ محمل، مظلومیت اور صبر میں فرق ہوتا ہے، اور وہ فرق احتجاج کرنے کا حق رکھنے کا ہوتا ہے بجائے اپنی زندگی خراب کرنے کے۔ تم ایک بہتر راستہ چن لو، صاف صاف انکار کر دو۔ مجھے ان کے ری ایکشن سے ڈر لگتا ہے۔ اس پر تم صبر کر لینا۔ وہ ہلکی سی مسکرائی۔ رشتہ داروں ساتھ بہت صبر سے گزارا کرنا پڑتا ہے لڑکی۔ آپ کرتی ہیں صبر؟ کیا مطلب؟ آپ کے رشتہ دار ہیں فرشتے، آپ کے پیرنٹس اور ہمایوں کے پیرنٹس۔ اس نے سوال ادھورا چھوڑ دیا۔ جانتی تھی فرشتے کو ادھورے سوال پڑھنے آتے ہیں۔ میری امی کی ایک ہی بہن تھی، ہمایوں ان کا بیٹا ہے۔ ان کی ڈیتھ کے بعد امی نے ہمایوں کو گود لے لیا تھا۔ بہت پرانی بات ہے، 1.5 سال پہلے میری امی کی ڈیتھ ہو گئی۔ پھر میں نے اور ہمایوں نے فیصلہ کیا کہ گھر میں ہمایوں رہے اور میں ہاسٹل میں رہوں۔ اور آپ کے ابو؟ میں میٹرک میں تھی جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ آپ کے ابو کی کوئی بہن تو ہوگی؟ اس نے اندھیرے میں تیر چلایا۔ ہاں، ایک بہن ہے۔ فرشتے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کدھر رہتی ہیں؟ یہیں، اسی شہر میں۔ وہ آپ سے ملتی ہیں؟ نہیں، کچھ پرابلمز کی وجہ سے وہ لوگ مجھ سے نہیں ملتے۔ اور آپ؟ میں کوشش تو کرتی ہوں ہر عید پر ان کے گھر ہو آؤں، لیکن وہ میرے اوپر دروازے بند کر دیتے ہیں۔ پھر وہ بنا پلک جھپکے اس کو دیکھتی آگے ہوئی۔ پھر میں کیک اور پھول دے کر واپس آ جاتی ہوں۔ میری اتنی ہی استطاعت ہے، آگے کیا کر سکتی ہوں؟ وہ سادگی سے مسکرائی۔ کیک اور پھول؟ عید پہ بہت سی جگہوں سے مٹھائی اور کیک، پھول وغیرہ آتے تھے، کیا وہ بھی بھیجتی تھی؟ آپ کی پھپھو کے کتنے بچے ہیں؟ ایک ہی بیٹی ہے، اور اسے پتا تھا فرشتے جھوٹ نہیں بولتی۔ اس کا تجسس تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ کیا عمر ہوگی اس کی؟ مجھ سے تو چند سال چھوٹی ہی ہے۔ نام کیا ہے؟ یہ ضروری تو نہیں ہے محمل۔ فرشتے ذرا سی مسترن ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے میں آپ کی فیملیز کو لانے میں مدد کر سکوں۔ نہیں، فرشتے نے بغور اسے دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ تم میری پھپھو کی بیٹی کو نہیں جانتی؟ پھر بھی کیا ہم ٹاپک چینج کر سکتے ہیں؟ اس کے ٹھوس، ازلی اور قطعی انداز پر وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ یہ کھڑکیاں بہت خوبصورت ہیں، وہ کہہ کر پرسوچ انداز میں کھڑکی کے باہر اترتی صبح کو دیکھنے لگی۔ رات کھانے کے بعد اس نے سب کے کمروں میں چلے جانے کا انتظار کیا، یہاں تک کہ لاؤنج میں ٹی وی کے سامنے جمی بیٹھی لڑکیاں بھی اٹھ کے جانے لگیں اور لاؤنج خالی رہ گیا۔ تو وہ دبے قدموں باہر نکلی۔ آج اسے آغا جان کو صاف انکار کرنا تھا۔ لاؤنج اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ آغا جان کے بیڈ روم کے دروازے سے روشنی کی لکیر آ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی دروازے تک آئی۔ قریب تھا کہ دستک دیتی اندر سے آتی آوازوں نے اس کا ہاتھ روک لیا۔ کون؟ فرشتے؟ تائی کا حیران کن لہجہ۔ پھر وہی پرانی بات کرنے کہ محمل کی جائیداد میں اس کا بھی حصہ نکالیں۔ محمل کو لگا پوری چھت اس پر آن گری ہے۔ ہاں، آج وہ آفس آئی تھی اور یہ بھی کہہ رہی تھی اگر ہم نے وسیم سے محمل کا رشتہ کرنے کی کوشش کی تو تایا جان کچھ کہہ رہے تھے، اور چند دن پہلے کی پڑھی حدیث اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔
جس کا فہم کچھ اس طرح تھا: اگر کوئی تمہارے گھر میں جھانکے اور تم پتھر مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ نہیں، وہ گھبرا اٹھی، اسے نہیں دیکھنا چاہیے، وہ غلط کر رہی ہے، وہ کسی کی پرائیویسی میں جھانک رہی ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ واپس کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ دروازے کی کنڈی لگا کر وہ پھولی سانسوں کو قابو کرتے بیڈ پر گر سی گئی اور دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ محمل کی جائیداد میں فرشتے کا حصہ؟ گو کہ اسے شک تھا فرشتے کا اس سے تعلق ضرور ہے، اور شاید بالکل یقیناً وہ اس کے ان ننھیالی رشتے داروں میں سے ہے جو ان سے قطع تعلق کیے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی تائی کے منہ سے اس کا نام سن کر اسے بہت بڑا جھٹکا لگا تھا۔ اس سے بھی بڑا جھٹکا فرشتے کا مطالبہ جان کر۔ کیا فرشتے نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ محمل کے حصے میں سے اسے بھی کچھ دیا جائے؟ مگر کیوں؟ فرشتے ایسا کیوں کرے گی؟ اس کی نگاہوں میں ایک سراپا لہرایا۔ سیاہ عبایا میں ملبوس، گرے اسکارف میں ملائم چہرے کو مکیت کیے، سنہری آنکھیں جھکائے، دونوں ہاتھوں میں چھوٹا قرآن پکڑے، بال پوائنٹ سے صفحے پہ کچھ مارک کرتی۔ فرشتے؟ وہ کون تھی؟ اس کا پورا نام کیا تھا؟ وہ ہمایوں سے زیادہ ملتی تھی، مگر محمل کے متعلق ہر خبر اس کے پاس ہوتی تھی، اور وہ کیوں آغا جان سے ملتی تھی؟ بہت سی الجھنوں کے سرے وہ سلجھا نہ پا رہی تھی، لیکن ایک بات طے تھی: فرشتے کا عظمت بھرا وہ تصور جو اس نے ذہن میں بنا رکھا تھا گر کر پاش پاش ہو گیا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ وہ چینی کی پلیٹیں احتیاط سے کیبنٹ سے نکال کر کاؤنٹر پہ رکھ رہی تھی، جب آہٹ پر چونک کر پلٹی۔ کچن کے کھلے دروازے میں فضا چاچی کھڑی اس کو بغور دیکھ رہی تھی۔ جی چاچی، وہ قدرے الجھی، پھر ایک نظر خود پر ڈالی۔ سادہ سی شلوار قمیض پر سیاہ دوپٹہ، کاندھوں پر لپیٹے سلکی بالوں کو اونچی پونی ٹیل میں مکیت کیے وہ ہر دن کی طرح ہی لگ رہی تھی۔ پھر چاچی کو کیا ہوا تھا؟ کچھ چاہیے چاچی؟ اس نے پھر پوچھا۔ ان کی نظریں اب اس کو پریشان کرنے لگی تھیں۔ ہوں نہیں، فضا چاچی نے سر جھٹکا اور واپس چلی گئیں۔ جاتے سمے اسے ان کے چہرے پر ہلکا سا تنفر نظر آیا تھا۔ ان کو کیا ہوا ہے؟ وہ پلیٹیں کپڑے سے صاف کرتے ہوئے سوچنے لگی، پھر شانے اچکا کر کام میں مصروف ہوگی۔ ڈنر کا ٹائم ہونے والا تھا اور اسے میز لگانی تھی۔ سب باتیں ہی ہوں گے۔ میں نے اور مسرت نے وسیم اور محمل کا رشتہ طے کر دیا ہے، آپ سب کو یقیناً علم ہوگا۔ وہ رائتہ کا ڈونگا میز پر رکھ رہی تھی جب آغا جان نے سب کو مخاطب کیا۔ ڈائننگ ہال میں سناٹا چھا گیا، گو کہ سب کو معلوم ہی تھا، پھر بھی سب چپ تھے۔ وہ سر جھکائے اپنی آخری کرسی پر آ بیٹھی اور پلیٹ اپنی جانب کھسکائی۔ یہ فیصلہ آپ نے بلا کر لیا؟ مسرت چاچی سے پوچھنے کی بھی زحمت نہیں کی؟ حسن کے طنز لہجے نے سب کو چونکا دیا تھا۔ وہ بھی بے اختیار سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، جو اکڑے تیوروں کے ساتھ آغا جان کو دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ مسرت کی مرضی سے ہوا ہے رشتہ؟ آغا جان برہم بھی ہوئے اور حیران بھی۔ کیوں چاچی؟ اس نے خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی مسرت کو مخاطب کیا۔ آپ کو اس وسیم کا رشتہ منظور ہے، جس خاندان میں کوئی بیٹی دینے کو تیار نہیں ہے؟ مسرت کا جھکا سر مزید جھک گیا۔ فضا نے ناگواری سے پہلو بدلا۔ بتائیں چاچی، اگر آپ خاموش رہیں تو اس کا مطلب آغا جان نے آپ کے ساتھ زبردستی کی ہے؟ کیا بکواس ہے حسن؟ آغا جان، مجھے مسرت چاچی سے بات کرنے دیں۔ حسن کی آواز بلند ہونے لگی تھی۔ سب دم بخدا اسے دیکھ رہے تھے۔ بتائیں چاچی، آپ کو یہ رشتہ منظور ہے؟ نہیں،
محمل نے قطع انداز میں کہا۔ اسے معلوم تھا اس کی ماں کچھ بھی نہ بول سکے گی۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا، خود حسن بھی قدرے ٹھٹکا۔ تم بیچ میں مت بولو، آغا جان برہم ہوئے۔ ابھی نہیں بولی تو نکاح کے وقت انکار کر دوں گی۔ یہ حق مجھے میرے دین نے دیا ہے۔ آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی تو میں کورٹ تک چلی جاؤں گی۔ مگر تمہیں کیا مسئلہ ہے وسیم سے؟ غفران چاچا جھنجھلائے۔ ایسی ہی جھنجھلاہٹ فضا چاچی کے چہرے پر بھی تھی۔ اگر وسیم اتنا ہی اچھا ہے تو غفران چاچا آپ ندا یا سامیہ باجی کا رشتہ کیوں نہیں کر دیتے اس کے ساتھ؟ بہت دنوں بعد پورے گھر نے پرانی محمل دیکھی تھی۔ شٹ اپ، میں انکار کر چکی ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو اپنی بے عزتی کروانے کا شوق ہے تو میں نکاح والے دن اس سے بھی زوردار انکار کروں گی۔ ارے شکر کرو ہم تمہیں اپنی بہو بنا رہے ہیں۔ بہت دیر سے خاموش بیٹھی تائی مہتاب ضبط نہ کر پائیں۔ جو لڑکی ایک رات گھر سے باہر رہ چکی ہو اسے کوئی قبول نہیں کرتا۔ ہم بہو نہ بنائیں تو کون قبول کرے گا تمہیں؟ میں حسن جیسے بھڑک کر بولا تھا۔ میں قبول کروں گا محمل کو۔ وہ وسیم سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں اپنا نام مسر چاچی کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور چاچی میں آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا۔ ہرگز نہیں، فضا پھٹ پڑی۔ میں اس لڑکی کو کبھی قبول نہیں کروں گی جو کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ ممی، وہ زور سے چیخا تھا۔ اس سے مزید کچھ سنا نہیں گیا۔ وہ کرسی دھکیل کر بھاگتی ہوئی ڈائننگ ہال سے باہر نکل گئی۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔